نیشاپور کا شاہین، قسط نمبر 34۔ گیان آگے بڑھا اور ارجن کی نبض پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ گیان سیدھا کھڑا ہوا اور حماد سے کہا، مالک، یہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر گیان نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو مہاراج، آپ نے اس بھجنگ و اژدہا کی ساری محنت کو اکارت کیا اور اسے ختم کر دیا۔ مالک، اس شبھ گھڑی میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں۔ آپ نے ایسے سانڈ اور جنگلی بھینسے پر قابو پایا ہے جو آپ کے یہاں آنے سے قبل ہم سے ایسے لہجے اور ایسے انداز میں باتیں کرتا تھا جیسے اس کے منہ سے الفاظ نہیں، پتھر و سنگ برس رہے ہوں۔ اس نے اپنے من میں میل اور لوبھ بھر لیے تھے۔ رتنا کچھ ایسے پیار سے حماد کو دیکھے جا رہی تھی جیسے کوئی پتی ورتا عورت دیکھتی ہے۔ بدری ناتھ تیزی سے آگے بڑھا اور حماد کو اپنے ساتھ چپکاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، تم نے جنگی ممارست کے کیسے اعلی مدارج کا نمونہ پیش کیا ہے۔ ارجن اس حویلی میں مرکھنے بیل کی مانند رامتا پھرتا تھا۔ اگر یہ اکیلا ہوتا تو میں اپنے ملازموں سے کہہ کر اس کی گردن اڑوا دیتا، لیکن اس کے ساتھ اس کے اتنے ساتھی تھے کہ میرا کوئی بس ہی نہ چلتا تھا۔ بدری ناتھ جب حماد سے علیحدہ ہوا تو خلدون نے قریب آ کر اپنے بازو پھیلا دیے اور حماد بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ خلدون نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، تو نے اپنے باپ کا دل خوش اور ضمیر مطمئن کر دیا ہے۔ میں نے تم سے جو امیدیں لگا رکھی تھی، تم نے اپنے آپ کو ان سے بھی کہیں آگے اور بلند ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ پھر خلدون نے بدری ناتھ کو پکارتے ہوئے کہا، بدری ناتھ۔ بدری ناتھ نے کہا، معاف کیجئے، میں احتجاج کرتا ہوں۔ میں اب مسلمان ہونے کا اعلان کر چکا ہوں۔ اب میرا نام بدری نہیں، ابو الفتح ہے۔ میری بیوی کا نام عائشہ اور بیٹی کا نام سعدیہ ہے۔ خلدون حماد سے علیحدہ ہو کر پھر بولا، ابو الفتح، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، یا شو سمجھ لو، میں تم سے اس بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ میری مرضی سے آج ہی حماد اور رتنا کا نکاح ہو جائے۔ آج سورج غروب ہونے سے پہلے میں انہیں میاں بیوی کے رشتے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رتنا بیچاری شرم و خوشی سے سمٹ کر عائشہ کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ خلدون جب خاموش ہوا تو ابو الفتح نے کہا، ایسی ہی ایک بات میں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنی بیٹی سعدیہ بھی حسن کے لیے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس رشتے کو قبول کریں گے؟ خلدون نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ سعدیہ سے بڑھ کر مجھے اور کون سی اچھی بیٹی مل سکتی ہے؟ آج شام سے پہلے پہلے ان چاروں کی شادی ہو جائے۔ ابو الفتح نے پھر پوچھا، نکاح کون پڑھائے گا؟ خلدون نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں خود نکاح پڑھاؤں گا۔ ابو الفتح کچھ اور کہنے والا تھا کہ حماد نے گیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گیان میری بات سنو۔ گیان نے مسکراتے ہوئے کہا، مالک، اب جبکہ بڑے مالک بدری ناتھ سے ابو الفتح ہو گئے ہیں تو آپ مجھے گیان کیوں پکار رہے ہیں؟ میرا نام شرف الدین ہے۔ حماد نے ہلکا سا قہقہا لگاتے ہوئے کہا، اچھا شرف الدین،
وہ استبل کے پاس ارجن کے جو ساتھی کھڑے ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ شرف الدین استبل کی طرف گیا اور ان سب کو بلا لایا۔ وہ جب حماد کے سامنے آ کھڑے ہوئے تو حماد نے ان سے کہا، ارجن کی لاش اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میرے ساتھی تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ میری تمہارے ساتھ کوئی عداوت اور دشمنی نہیں، اس لیے میں تم پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا۔ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ ان میں سے 2 سوار نیچے اترے، ارجن کی لاش اٹھائی اور اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ وہ حویلی سے باہر نکل گئے۔ حماد نے اپنے ساتھ آنے والے ساتھیوں میں سے ایک کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا، نجم الدین، لشکر کی اب یہاں کوئی ضرورت نہیں، تم سب جوانوں کو لے کر واپس چلے جاؤ۔ نجم الدین نے سوالیہ کیفیت میں حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا امیر، عز الدین اگر آپ کے متعلق پوچھیں تو میں ان سے کیا جواب دوں؟ ان سے کہنا میں 2-4 روز تک پہنچ جاؤں گا۔ نجم الدین جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا تو شرف الدین، حماد اور حسن کے گھوڑوں کو پکڑ کر استبل کی طرف لے گیا۔ سب لوگ حویلی کے اندر چلے گئے اور اسی روز حماد، رتنا اور حسن و سعدیہ کی شادی ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد حماد اپنے بستر پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ رتنا کمرے میں داخل ہوئی اور بڑے پیار سے پوچھا، آپ نماز پڑھ چکے؟ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو پڑھ چکا ہوں، اور تم؟ میں بھی مومانی اور سعدیہ کے ساتھ نماز ادا کر چکی ہوں۔ مومانی کھانا تیار کر چکی ہیں، وہ تھوڑی دیر تک سب کو کھانے پر بلانے ہی والی ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنے آئی ہوں۔ رتنا حماد کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے سہلاتے ہوئے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ آپ کا قیام کب تک یہاں ہوگا؟ حماد نے مذاق کرتے ہوئے کہا، کہتی ہو تو آج ہی چلا جاتا ہوں۔ رتنا نے روٹنے کے انداز میں کہا، مذاق چھوڑیے، یا تو کچھ عرصہ یہاں قیام کیجیے یا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیے، میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی۔ حماد کو کوئی شرارت سوجھی اور رتنا سے کہا، ذرا اپنا کان نزدیک کرو، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ رتنا نے جھک کر جب اپنا کان حماد کے قریب کیا تو حماد نے اس کا نازک کان پکڑ کر اپنے پہلو میں پلنگ پر بٹھاتے ہوئے کہا، تو میری بیوی بننے کے بعد تم ضد بھی کرنے لگی ہو۔ رتنا نے کان چھڑاتے ہوئے کہا، آپ میرے شوہر ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ضد نہ کروں گی تو اور میرا کون ہے؟ حماد نے رتنا کا کان چھوڑتے ہوئے کہا، میں تو آج ہی یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ رتنا نے بھوکلاہٹ میں کہا، کیا آپ آج ہی رخصت ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، میں کافی عرصہ آپ سے جدا رہی ہوں، اب آپ سے علیحدہ نہ رہوں گی۔ حماد نے بڑی سنجیدگی سے کہا، رتنا، میں مذاق نہیں کر رہا، میں آج ہی یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ رتنا بیچاری رو پڑی، میں آپ کو آج نہیں جانے دوں گی۔ حماد نے اس کی آنکھوں سے بہہ نکلنے والے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، پہلے یہ تو پوچھ لو کہ کہاں جا رہا ہوں۔ رتنا نے روتی مگر اٹھی آواز میں پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر اور اسماعیل سے ملنے ان کی بستی صدا نیز جا رہا ہوں۔ رتنا نے مچلتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ تو کس نے کہا میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا رہا؟ تم بھی چلو گی، اور اگر حسن اور سعدیہ کی مرضی ہوئی تو ان دونوں کو بھی ساتھ لے چلیں گے، ایک رات وہاں رہیں گے اور کل لوٹ آئیں گے۔ اس کے بعد میں چند دن اور یہاں رکوں گا، پھر ہستنا پور اپنے لشکر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ رتنا نے شوخی سے پوچھا، کیا ہستنا پور بھی میں آپ کے ساتھ چلوں گی؟ حماد نے سنجیدہ ہو کر کہا، نہیں، ابھی تم میرے ساتھ نہ جا سکو گی، اس معاملے میں میں ابھی کے ساتھ میری گفتگو ہو چکی ہے۔ میں یہاں سے جانے کے بعد پہلے ہستنا پور میں مکان کا بندوبست کروں گا، پھر آ کر تمہیں ابی، حسن اور سعدیہ کو لے جاؤں گا،
ہم پانچوں وہاں اکٹھے رہیں گے۔ رتنا، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی حرص نہیں ہے۔ تم سے دور اکیلا رہنا اب خود میرے لیے بھی مشکل اور تکلیف دہ ہوگا۔ رتنا نے اپنا سر حماد کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، میں نے کب کہا آپ کو مجھ سے حرص نہیں ہے؟ حماد نے بڑے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کمرے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی اپنی گھوڑے کی خرجین کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اچھا اٹھو اور وہ میری خرجین اٹھا کر لاؤ۔ رتنا اٹھی اور جب اس نے خرجین لا کر حماد کو تھمائی تو کمرے میں سعدیہ داخل ہوئی اور حماد سے کہا، حماد بھائی اٹھیے، کھانا کھائیے، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ حماد نے رتنا سے خرجین لے کر اپنے پاؤں کے قریب رکھتے ہوئے کہا، سعدیہ، حسن کہاں ہے؟ سعدیہ نے شرماتے ہوئے کہا، وہ امی کے پاس بیٹھے ہیں، اسے یہاں بلا کر لاؤ، اور سنو تم خود بھی اس کے ساتھ آؤ۔ سعدیہ جب لوٹ گئی تو حماد نے اپنے گھوڑے کی خرجین سے نقدی کی 3 بڑی بڑی توڑے نکالے اور رتنا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، انہیں سنبھالو رتنا۔ رتنا نے نقدی کے توڑے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ ابھی کو دیجیے، گھر کے بڑے ہونے کے ناطے سے ہمارا سارا اثاثہ سنبھال کر رکھنا ان کا کام ہے۔ حماد نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، شام کو میں نے ابھی سے بات کی تھی، وہ کہتے تھے گھر کی مالک اب رتنا ہے، یہ نقدی وہی سنبھالے گی۔ رتنا نقدی کے توڑے اوپر نیچے رکھ کر سنبھالنے لگی تھی کہ سعد اور حسن کمرے میں داخل ہوئے۔ حماد کھڑا ہوتا ہوا بولا، آ جاؤ آ جاؤ، میں تم دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ حسن جب نزدیک آیا تو حماد نے کہا، حسن تمہارے پاس نقدی ہے؟ حسن نے اپنی پیٹی کے ساتھ بندھی ہوئی اپنی تھیلی حماد کو تھماتے ہوئے کہا، میرے پاس نقدی ہے اخی، آپ کو ضرورت ہو تو لے لیں۔ حماد نے نقدی کے توڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے نقدی کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر تمہیں رقم کی ضرورت ہو تو میں نے رتنا کو نقدی کی یہ تھیلیاں دی ہیں، جتنی رقم چاہو ان سے نکال لو۔ سعدیہ تم بھی سنو، اپنی ضرورت کے مطابق رقم رتنا سے لے لیا کرنا، اگر یہ انکار کرے تو مجھے بتانا، میں اس کا بندوبست کروں گا۔ سعدیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، رتنا کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی بھائی جان، رتنا کنجوس نہیں ہے، اس سے جو مانگو اس سے دوگنا دے دیتی ہے۔ حماد کو کوئی بات یاد آ گئی اور اس نے رتنا سے پوچھا، رتنا ابھی کہاں ہے؟ رتنا نے تھیلیاں اٹھا کر پلنگ کے نیچے کرتے ہوئے کہا، ابی اور ماموں آج فجر کی نماز پڑھنے بستی کی مسجد میں گئے ہیں، اور ماموں کہہ رہے تھے کہ آئندہ وہ بستی کی مسجد میں جا کر نماز پڑھا کریں گے تاکہ لوگوں کو خبر ہو کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس طرح نو مسلموں کو میرے مسلمان ہونے کا علم ہوگا تو انہیں تقویت ملے گی۔ حماد خاموش رہا، پھر اس نے حسن سے کہا، حسن میں ابی سے اجازت لے چکا ہوں، میں اور رتنا بھی کھانا کھانے کے بعد اپنے کچھ جاننے والوں سے ملنے کے لیے صدا نیر جائیں گے۔ یہ بستی شمال میں دریا سرسوتی کے کنارے یہاں سے 3 کوس کے فاصلے پر ہے۔ تم اور سعدیہ بھی اگر جانا چاہو تو کھانے کے بعد تم تیار ہو جانا۔ حسن کچھ کہنے والا تھا کہ دروازے پر خلدون اور ابو الفتح نمودار ہوئے۔ ابو الفتح نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بچوں، تمہاری ماں تمہیں آوازیں دے رہی ہے، شاید وہ تمہیں کھانے پر بلا رہی ہے، آؤ سب مل کر کھانا کھائیں۔ حماد جب رتنا کے ساتھ کمرے سے نکلنے لگا تو حسن نے دھیمی سی آواز میں کہا، اخی میں اور سعدیہ بھی آپ کے ساتھ صدا نیر چلیں گے۔ چاروں کمرے سے باہر نکل گئے۔ پہلے سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر حماد اور حسن اور سعدیہ کے ساتھ صدا نیر کی طرف کوچ کر گیا۔ حماد، رتنا، حسن اور سعدیہ کے ساتھ جب صدا نیر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا بستی کے اندر جہاں کبھی ایک مسجد بھی نہ تھی، وہاں کئی مسجدوں کے بلند اور پرعظمت مینار دکھائی دے رہے تھے۔ جب وہ اسماعیل کے گھر کے سامنے سے گزرے تو وہ گلی میں بندھے ہوئے اپنے بیلوں کے آگے چارہ ڈال رہا تھا۔
اس نے حماد اور اس کے ساتھیوں کو نہ دیکھا تھا۔ گھوڑا روک کر حماد نے اسے پکارا، اسماعیل، اسماعیل۔ اسماعیل نے جب حماد کو دیکھا تو وہ بیلوں کا چارہ چھوڑ کر اس کی طرف بھاگا۔ حماد بھی گھوڑے سے چھلانگ لگایا اور پھر دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے۔ اسماعیل نے حماد کو اپنے گھر کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، آئیے۔ پھر جب اس کی نگاہ رتنا پر پڑی تو اس نے اور زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اوہ، ہماری بہن رتنا بھی ساتھ ہے۔ حماد نے حسن اور سعدیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بھائی حسن ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی سعدیہ ہے۔ اسماعیل جب حسن کی طرف بڑھا تو حسن بھی گھوڑے سے کود گیا اور اسماعیل سے مصافحہ کیا۔ حماد نے پھر اسماعیل سے کہا، اسماعیل، مجھے تمہارے ہاں قیام کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، پر کیا ہی اچھا ہو اگر تم بھی میرے ساتھ چلو اور اکٹھے مل کر ابو بکر کے ہاں بیٹھیں۔ اسماعیل نے اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، چلیے، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اسماعیل نے آواز دے کر اپنے گھر میں تھوڑی دیر بعد آنے کی اطلاع کی اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں حماد نے اسماعیل سے پوچھا، اس بستی میں تو کبھی ایک مسجد بھی نہ تھی اور اب اس میں ایک چھوڑ کئی مسجدوں کے مینار دکھائی دیتے ہیں۔ اسماعیل نے خوشی اور سکون کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جب آپ نے شیرنی کو مارا تھا اور اس کی لاش ہم نے بستی کے اندر پھرائی تھی تو اس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور چند روز کے اندر ہی اندر بستی کے 3/4 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ بستی ایک طرح سے مسلمانوں کی ہو کر رہ گئی ہے۔ بہت کم ہندو گھرانے ایسے ہیں جو ہندو دھرم پر قائم ہیں۔ ابو بکر کا گھر آ گیا تھا اور اسماعیل دروازے پر دستک دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا تو ابو بکر سامنے کھڑے تھے۔ اسماعیل نے دروازے سے ہٹ کر حماد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے میں آپ کے لیے کیسے اچھے اور بابرکت لوگ لایا ہوں۔ ابو بکر نے جب حماد کو دیکھا تو وہ زور زور سے پکارتا ہوا حماد سے بغل گیر ہو گیا، اوہ حماد میرا بیٹا۔ حماد سے لپٹے ہی لپٹے ابو بکر پکارنے لگا، وینا، وینا بھاگ کر آؤ اور دیکھو کون آیا ہے۔ وینا اور اس کے پیچھے ابو بکر کے بیٹے بھی بھاگتے ہوئے دروازے پر آ گئے۔ حماد کو دیکھتے ہی وینا خوشی سے چلا اٹھی، آہ کیسا خوشی کا دن ہے، آج اس گھر میں میرا بھائی آیا ہے۔ پھر وینا دیوان خانے کا دروازہ کھولنے لگی۔ ابو بکر کے بیٹے حماد اور حسن سے مصافحہ کر رہے تھے۔ حماد کی طرف دیکھتے ہوئے وینا نے کہا، حماد بھائی اندر آ کر بیٹھیں۔ وینا کی نظر ابھی تک رتنا اور سعدیہ پر نہ پڑی تھی کیونکہ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ جب وہ سب اندر داخل ہوئے تو وینا کی نگاہ رتنا پر پڑی اور بھاگ کر رتنا سے گلے ملتے ہوئے شرمندگی کے اظہار میں کہا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں میری بہن بھی آئی ہے۔ رتنا نے حسن اور سعدیہ کا تعارف کرایا اور وینا مسکراتی ہوئی سعدیہ سے بھی گلے مل گئی۔ جب سب دیوان خانے میں داخل ہوئے تو رتنا نے وینا سے کہا، وینا مجھے تمہارے باپو کی مرگ کا دکھ اور افسوس ہے۔ وینا نے پرانے اور کٹر مسلمانوں جیسے انداز میں کہا، سب کچھ خدا کے لیے ہے اور ہر ایک نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ باپو کی جتنی زندگی تھی اتنی ہی انہوں نے گزار لی، اللہ نے انہیں عزت سے سنبھال لیا، اس کا احسان ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مرنے سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے، میرا اللہ ان کی روح کو پرسکون رکھے۔ حماد نے وینا سے کہا، تم سے ایک نئی بات کہوں وینا، رتنا اب صرف رتنا ہی نہیں میری بیوی بھی ہے۔ وینا نے چونک کر پوچھا، کب شادی ہوئی؟ صرف 1 دن ہی ہوا ہے۔ وینا نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، اور مجھے بلایا ہی نہیں بھائی جان۔ حماد نے اس کا گلہ رفع کرنے کی خاطر کہا، ہم خود جو چل کر تمہارے پاس آ گئے ہیں۔
इस बार अबू बकर ने हमाद से पूछा, हमाद, निशापुर से आ रहे हो या कहीं और से? हमाद ने बात काट कर कहा, अभी एक ही दिन तो हमारी शादी को हुआ है। एक दिन में हम निशापुर से यहाँ क्यों कर पहुंच सकते हैं? हम भीमसीन से आ रहे हैं और मेरे छोटे भाई हसन की बीवी सादिया रत्ना के मामू की बेटी है जो भीमसीन में रहते हैं। इनका नाम अबुल फतह है। वीना ने हमाद की तरफ देखते हुए कहा, भाईजान, आप बैठकर बातें करें, मैं आप सबकी खातिर भगत का कोई सामान करूं। हमाद मना करता रह गया, पर वीना इसकी माने बगैर रत्ना और सादिया को लेकर मकान के अंदर चली गई। हमाद और हसन, अबू बकर, इसके बेटे और इस्माइल के साथ बैठकर बातें करने लगे थे। इनका मौजू हिंदुस्तान की वो जंगें थी जिनमें हमाद ने हिस्सा लिया था